ویلکم بیک ناظرین. سر اب ذرا ذکر کر لیتے ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں شامل کچھ کالی بھیڑوں کا ہیں. پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں یا سب یقیناً ہوں گی. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کسی کو بھی بغیر کسی سبسٹینس کے یعنی اس کو کنڈیم کرنا, متون کرنا, وہ کرنا, ویسے بھی ہم کسی پہ لیبل نہیں لگا سکتے. اگر ایک یہاں ہمارے سامنے 10 لوگ کھڑے ہیں تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ ان میں سے کون جنتی ہے اور کون گناہ دوزخی ہے, کون نیک ہے اور کون پارسا ہے. اب ہر ایک کو اپنے اپنے انلیس کسی کی کوئی ایسی شکایت سامنے آتی ہے جس سے اس کے کرتوتوں کا پتہ چلتا ہے یا کوئی ایسی سامنے آتی ہے اس میں اسٹرکٹ ایکشن بھی لیے جاتے ہیں. پولیس والوں کے ایمان کے اوپر قسم نہیں کھایا جا سکتا, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ یہ تو پھر لائٹر موڈ میں آپ جس طرح کہہ لیں, یہ تو نہیں. آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ آپ ایک عام آدمی بن جائیے. ٹرائی ٹو پٹ یور سیلف ان ٹو مائی شوز. وہ تو دیکھیں نا پولیس والوں کے بارے میں تو اتنے لطیفے مشہور ہیں, بہت ساری باتیں وہ کہیں گے جی پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے, اور اس طرح کے بے شمار ہیں. اب آپ جو کہیں میں آپ سے بالکل آرگیو نہیں کرتا. اچھا, ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی بڑی بات کی جاتی ہے. اوبویسلی ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت سے کون آگاہ نہیں ہے, صحیح. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ واقعی یہ ہماری مڈل پاس جو ہے کرمدار ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ پولیس یہ ٹیکنالوجی کو سمجھ سکتی ہے, اس کا واقعی ایسا درست اور برمحل استعمال کر سکتی ہے اور اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتی ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں. یہ آپ کی آبزرویشن سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اس وقت جو ہمارے پاس لاٹ ہے انفارچونیٹلی وہ بہت ہی آبسولیٹ قسم کے جو وہ ایک طریقہ کار ہیں نا, چونکہ ان کی تعلیم نہیں, ان کی کیپیبلٹی نہیں. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو میٹرک یا مڈل پاس ہیں اور ابھی وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج پوری کر رہے ہیں. جیسے جیسے ینگ بلڈ آتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اب بہت سارے ینگ لڑکے ہمارے پاس آ گئے. ایون کانسٹیبل اور ASI رینک میں بہت سارے اچھے لڑکے ہیں جو کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, بڑی ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں, اور کئی لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو UN مشنز پہ ایون ہمارے ساتھ تھے. اس وقت ایک عام آدمی جو یہ انٹرویو دیکھ رہا ہوگا پیچ و تاب کھا رہا ہوگا آپ کی یہ بات سن کے, لیکن کیونکہ آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں ان پولیس والوں کو جو ایمان اور اخلاق کے اس اعلیٰ ترین درجے پہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, لیکن آپ سے میرے خیال ہے کچھ صبر نہیں ہوا. میرا یہی کہنے کا مقصد ہے میجورٹی اب بھی ہمارے ہاں وہی ہے جو پرانے 10 جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ وہ جو لوگ ہیں میجورٹی وہی ہے. تو اس سے ایک کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ڈپارٹمنٹ کا نام بدنام ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ جو کمپیوٹر ہو گیا اور جو سائنٹیفک ایڈز ہیں واقعی ان کو اتنا نو ہاؤ نہیں ہے. تو میں لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہوں. اب جتنا نیا انٹیک آتا جا رہا ہے تو بہت اچھے لڑکے آ رہے ہیں ہمارے پاس. امیج بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ود ڈیو رسپیکٹ آئی ہیو ٹو سے کہ پولیس کا امیج سرے سے موجود ہی نہیں ہے, بلڈ کرنا تو دور کی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی کوئی تیر چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے, کوئی توپ آپ چلا لیں گے سرسے میں جب تک آپ یہاں ہم پہ نازل ہیں ہمارے سروں پہ؟ دیکھیے کوشش تو اگر ہمت ہار کے بندہ بیٹھ جائے کہ جی مجھ سے کچھ نہیں ہوگا, وہ تو کوئی صحیح اپروچ نہیں ہے. ہر بندہ, میں چاہے یہاں آ جائیں مجھے 6 مہینے ہوئے, میں ہو سکتا ہے کل ہی یہاں سے چلا جاؤں, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد جاؤں, 4 مہینے بعد جاؤں, لیکن جتنے دن میں ہوں اپنی اسی کوشش میں لگا رہا ہوں کہ اس امیج کو بہتر کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. تو میرا خیال کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے پولیس کے امیج کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بلڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے امیج کا یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پبلک کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ آپ جیسے 15 سینٹرز ہیں ان کو یہاں پہ 15 سینٹرز بالکل آپ کو پتہ ایک دفعہ ختم ہو چکے تھے, ان کو اب ہم نے آ کے ریوائیو کیا ہے. کراچی شہر میں اس وقت 15 سینٹرز ہم نے قائم کیا ہے. تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں 2-3 کال سینٹرز ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عام شہری آپ کو 15 ڈائل کر کے آپ کو کال کرتا ہے تو اگر یہ 25-30 منٹ کے اندر ہماری موبائل جب جا کے اس کو رسپونڈ کرتی ہے تو اس کا امیج بہتر ہوتا ہے. جہاں ہماری موبائل وہاں آدھے گھنٹے میں نہیں موبائل جب 25-30 منٹ کے بعد جا کے اسی کو سزا دینے لگتی ہے کہ تمہارے گھر میں چوری کیوں ہوئی. ایسا نہیں ہے, یہ سر ایسے کتنے کیسز ہیں. مفروضے کی بات ہے, مفروضے کی بات نہیں ہے, ایسے کئی کیسز ہیں. میں آپ کو درجنوں کیسز گنوا سکتا ہوں. یہاں مختلف چینلز پہ میں نے خود دیکھا ہے, جیسے ڈیفینس کے گھر کا مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ ڈاکومنٹری ٹی وی پہ باقاعدہ آئی ہے جس میں پولیس. اچھا سر, جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنے کیسز مل پائیں گے اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنے کیسز ملیں گے؟ ہوگا یقیناً, میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں نا 15 سینٹرز میں بھی, بلکہ ایک عام وہی لائٹر موڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکو سے لوٹنا زیادہ اچھا ہے, ایک دفعہ لوٹ کے چلا جاتا ہے. پولیس والے سارا سال لوٹتے رہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو ایسے بس ایگزیجریشن زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے ہو سکتا ہے کہیں ہمارے لوگ ٹائملی نہیں پہنچ پاتے, لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ رسپانس ٹائم جو ہے کم سے کم ہو اور بہتر سے بہتر پرفارمنس ہو.
لوگوں کو اچھا ریسپانس ملے تو ان کا امیج خود بخود بہتر ہو. آپ کو لگتا ہے عوامی شکایت کے تدارک کے لیے پولیس کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا بحیثیت پولیس کے سربراہ ایک عام آدمی سے انٹریکشن ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں, یا اسی آفس میں مقید آپ کچھ تیر چلا پائیں گے؟ بالکل ضرور, بالکل ضرور. تو اس کے لیے کیا کیا سر آپ؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کیونکہ میں بھی تقریباً 1 ہفتے کی محنت کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھ پایا ہوں, تو ایک عام آدمی کی تو مجال ہی نہیں کہ آپ تک پہنچ جائے. نہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیے ڈیلی آتے ہیں کم سے کم 30-40 کمپلیننٹس تو ڈیلی آتے ہیں, تو وہ کیسے آتے ہیں؟ 30-40 جی, جہاں تک میری ناقص معلومات ہے 2 کروڑ کی آبادی تو ہو چکی ہوگی. ریشو زیادہ نہیں ہے 30-40؟ دیکھیے اب ہر بندہ میرے پاس تو نہیں آئے گا, ان کے لیے ڈی اے جیز موجود ہیں, ان کے لیے ایس ایس پیز موجود ہیں. پھر بھی بہت سارے لوگ ابھی تک محروم ہیں آپ کے جو ہے وہ دیدار سے. تو کسی پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, جو جب دل چاہے آنے کو آ سکتا ہے. ٹھیک ناظرین, یہ تھے اختر گورچانی صاحب. کس حد تک ان سے ہم استفادہ کر سکیں, انہیں کس حد تک عوامی شکایات کے بارے میں آگاہ کر سکیں, کس حد تک انہیں خراج عقیدت پیش کر سکیں, اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.